حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا۔ محترم سامعین، اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روز اصل سے پائی جاتی ہے۔ قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول پے در پے آتے رہے۔ کہتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مابعوث فرمائے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں، اسی لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گڑھی ہوئی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا، اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے، بلکہ ان سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لیں۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لیں۔ اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت از حد ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، کتنی مرتبہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا، فرعون کا واقعہ بیان ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تو قریب 70 مقامات پر آیا ہے اور مسلسل قصہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ کتنی صورتوں کے نام انبیاء کے ناموں سے منسوب ہیں۔ لہٰذا جو شخص ان قصص سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے۔ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے۔ اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں۔ اور صاف ظاہر ہے سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام پھر صحابہ کرام ہیں، اور صالح لوگ بھی نمونہ ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے ہیں۔ نیز تاریخ کی کتب میں بھی ان کے تذکرے موجود ہیں۔ انبیاء کے موضوع پر لکھی جانے والی کتب میں سے واضح اور نمایاں حیثیت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص الانبیاء ہے۔ اس کے علاوہ امام طبری کی تاریخ طبری اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں انبیاء کی سرگزشت موجود ہے۔ ہم نے ان قصص کو آپ تک پہنچانے میں انہی کتب کو پیش نظر رکھا ہے، اس لیے کہ قابل اعتماد تصانیف یہی ہیں۔ خاص طور پر ہم نے اسرائیلی روایات کو جگہ نہیں دی اور نہ ہی ضعیف روایات کا سہارا لیا ہے، بس صحیح احادیث کو بنیاد بنایا ہے اور ان عظیم مفسرین کرام کی تفاسیر پر اعتماد کیا ہے جو اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم نے تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن جریر کو ترجیح دی ہے۔ اس میں آپ سنیں گے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا، کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی،
اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی؟ فرشتے، جن اور انسان کس چیز سے پیدا ہوئے؟ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ابلیس کون تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورہ الحدید آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الہود آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رزین عقیلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام ترمذی، امام احمد، امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین رحم اللہ نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے اور کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ، چنانچہ وہ اس وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحم اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بیان کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہ کی رائے بھی دی ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اساک نمبر ہے، نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے۔ اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی ابتدا میں پانی پر عرش تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان اور زمین کی پیدائش مارز وجود میں آتی گئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور رائج ترتیب پیش کی ہے۔ آسمان و زمین میں مخلوقات کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف و مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدا میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ معرج آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ مطلب یہ وہ فرشتوں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے۔ وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو وہ کہتا، اے اللہ، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے، اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمراں ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا۔